السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک طوفان تھا جس نے دنیا کی تمام اونچی عمارتوں کو ڈبا دیا۔ بڑے بڑے پہاڑ پانی کی لہروں کے سامنے غائب ہو گئے۔ اس طوفان میں دنیا کی پوری آبادی تباہ ہو گئی، لیکن پانی کی بڑی لہروں پر صرف ایک کشتی تیر رہی تھی، اور اس میں صرف وہ لوگ تھے جو اس دنیا میں رہ گئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو پھر سے آباد کیا اور نسل انسانی کو بچایا۔ آج سے 5000 سال پہلے یہ طوفان اس زمین پر کیوں آیا؟ یہ کشتی کس کی تھی اور کون لوگ تھے؟ کون اس کشتی میں سوار ہوا اور اس خطرناک طوفان سے بچ گیا؟ اس ویڈیو میں ہم ہزاروں سال پہلے آنے والے عظیم طوفان کے بارے میں جانیں گے، جسے نوح کے طوفان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی اولاد دنیا میں پھلی پھولی، لیکن وقت کی ایک مدت کے بعد وہ خدا کو بھول گئے تھے، اور انہوں نے ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری ہوئی تھیں، لیکن ہر گھر میں بت رکھے گئے تھے۔ ابلیس نے نوح کی قوم کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام، شیث اور ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کو 100 سال گزر چکے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے ایک بزرگ نوح کو بھیجا، ان کے لیے بطور نبی۔ آپ کے والد کا نام لامق تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیث کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ ان پر کتابیں نازل ہوئی اور سب سے پہلے ان کی امت پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عراق اور اس کے اطراف میں آباد تھی۔ انہیں اللہ کی وحدانیت اور عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، میں تمہیں کھلے عام خبردار کرنے اور پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر آپ اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہیں گے، مجھے ڈر ہے کہ تم سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور اس تبلیغ کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں جھوٹا کہا اور اس کی دعوت سے انکار کیا، اور دھمکی دی کہ اگر تم اپنی تبلیغ اور نصیحت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگھاسر کر دیں گے۔ اس زمانے میں لوگ بہت لمبے عرصے تک رہا کرتے تھے، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی بہت لمبی تھی۔ اس نے اپنے لوگوں کو 9.5 سال تک تبلیغ کی اور ان کو شرک سے توبہ کرنے کی بے پناہ جھوٹ خدا پر ایمان لا کر شرک، لیکن اس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس قوم میں چند ہی غریب لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے۔ وہ تعداد میں 70 یا 80 تھے۔ توحید کی تعلیم دیتے ہوئے جب مدت گزر گئی اور ان پر کوئی اثر نہ ہوا، ان کی مخالفت اور دشمنی بڑھ گئی۔ اپنے نبی کے رضا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ ایمان لانے والا کوئی نہیں سوائے ان کے جن کی قسمت میں ایمان کی وجہ تھی، تو اس کے لیے آپ غمگین نہ ہوں۔ اب مہلت کی گھڑی ختم ہونے والی ہے، ان کی تباہی کا وقت آ پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ ان کا مقدر ایک عظیم سیلاب سے ہلاک ہونا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کشتی بنانے کا حکم دے دیا۔ حکم ملنے کے بعد نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کے لیے تیار ہو گئے، اس لیے لکڑیاں اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ اللہ نے اپنے نبی کو لکڑیاں کاٹ کر تخت بنانے کا حکم دیا تھا، چنانچہ آپ نے لکڑیاں کاٹ کر اسے بنانا شروع کیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور اس کے سرداروں نے آپ کو لکڑیاں کاٹتے وہ طنز کرنے لگے اور کہنے لگے، کیا تم نے نبوت چھوڑ دی؟ کیا تم بڑائی کا کام کرنے لگ گئے ہو؟
کیا یہ کشتی جو تم بنا رہے ہو زمین پر چلے گی؟ یہاں تو کوئی دریا ہی نہیں ہے اور نہ کوئی سمندر۔ طرح طرح سے اس کا تمسخر اڑایا گیا، لیکن آپ کو صابر بنا دیا گیا تھا۔ جواب میں آپ نے صرف اتنا کہا، اے نافرمان، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن اللہ کا عذاب طوفان کی صورت میں آئے گا، پھر آپ کو حقیقت کا پتہ چل معافی، لیکن اس وقت آپ کی کوئی معافی قبول نہیں ہوگی۔ جب عذاب الہی کا وقت آیا، اللہ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھا جائے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی سوار کیا جائے۔ نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق سب کو سوار کیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار نظر آنے لگے اور زمین کے کونے کونے سے پانی ابلنے لگا۔ یہ قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفانی پہاڑ کی طرح اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچی جگہ پر تھا۔ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ٹھہرنا۔ اس نے کہا، ابا جان، میری فکر نہ کریں، میں ابھی بلند ترین پہاڑ پر چڑھا ہوں اور اس پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ اتنے میں پانی کی ایک بڑی لہر ان کے درمیان آ گئی اور وہ اس لہر میں ڈوب گیا۔ اس سیلاب میں پانی کی لہریں اتنی اونچی تھی کہ انہوں نے زمین کے تمام پہاڑوں کو ڈھانپ لیا۔ زندگی نہیں تھی، سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ اللہ کی مدد سے صرف نوح علیہ السلام کی کشتی وہاں موجود تھی۔ اس خوفناک صورتحال میں اونچے پانی پر تیر رہا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس کشتی میں 80 افراد سوار تھے اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے خاندان کے ساتھ تھا۔ یہ لوگ تقریباً 150 دن تک کشتی میں رہے، جس کے بعد اس کا رخ جوڑی پہاڑ کی طرف ہوا جہاں وہ ٹھہرا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیج کر زمین کی معلومات حاصل کی۔ کوے نے زمین پر لاشیں دیکھ کر ان پر جھپٹنا شروع کیا اور تحقیر کی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک اور کبوتر زیتون کی ایک پتی لے کر آیا، چنانچہ پھر زمین پر تشریف لائے اور ایک جگہ آباد کری جسے تھامنین کہتے ہیں۔ پھر یہیں سے نسل انسانی دوبارہ شروع ہوئی۔ یونان، مصر، ہندوستان اور چین کے قدیم مذہبی متن مسلسل ایک عظیم سیلاب کے بارے میں ذکر کیا اور زیادہ تر مذہبی متن ایک کشتی کا حوالہ دیتے ہیں جس کے ذریعے زندہ بچ جانے والے لوگوں نے نسل انسانی کو باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جہاز سے اتر آؤ، تم پر اور ان لوگوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں اور ان کی بعض اولادوں پر، لیکن اور بھی وہ لوگ ہوں گے جن کو ہم ایک وقت کے لیے خوشیاں دیں گے، لیکن آخر کار ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ بے شک یہ دنیا طوفان ہے، شیطان دھوکہ دینے والا اور انبیاء کشتی ہیں۔ جس نے ان کی پیروی کرنی چھوڑ دی وہ حضرت نوح کے بیٹے کنعان کی طرح ہلاک ہو گیا، جبکہ وہ لوگ جو اس طوفان سے محفوظ رہے وہ لوگ تھے جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار تھے۔ Thanks for watching. Like, subscribe my channel.